من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انشاءاللہ آج ہم جو ہے دیکھتے ساتھی آ جائیں گے اور بھی تو پھر نیا لیسن بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ. کل ہم نے کچھ ایکسرسائزز بھی کروائی تھی یہاں پر ہے نا, تو جو چیز میرا خیال ہے کل نیٹ کا کچھ پرابلم تھا تو وہ میرا خیال ہے اسٹریم نہیں ہوا تھا, اپلوڈ کر لیں گے اس کو انشاءاللہ. ہم نے اس کے پہلے جو ہے نا کل بہت ساری مشق کی تھی. کا اور کے ہم جب اردو میں بات کرتے ہیں تو کا کے کی والے جملے, اس ٹائپ کی جملوں کی ہم نے کل مشق کی تھی ایکسرسائزز. یہاں دیکھ رہے ہیں آپ, یہاں پر جملہ نظر آ رہا ہے آپ کو, کچھ الفاظ ہیں یہاں پر دیکھیے. پہلا لفظ ہے جدید, سلیش کے بعد ایک لفظ ہے المہندس, سلیش کے بعد ایک لفظ ہے بیت. یہ میں نے الگ الگ لکھا ہوا ہے الفاظ. ان لفظوں کو ایسا جوڑیے کہ ایک سینٹنس کریکٹ سینٹنس بن جائے. اس میں کیسا جوڑ سکتے ہیں, اس کو ترتیب لگائیے آرڈر میں. صحیح, تو یہ سمجھ میں جب اگر ہم صحیح ترتیب سے لگا دیں گے لفظوں کو تو اس کا مطلب ہم جملوں کو سمجھ رہے ہیں, ہے نا. تو اب یہ جملہ کیا بن رہا ہے ہمارا, بیت المہندس جدید. حالانکہ الگ الگ لکھے ہوئے ہیں, تو جو جس کے بعد سمجھ میں آ رہی ہے وہ لازم اس کو صحیح ترتیب سے لفظوں کو رکھے گا تاکہ وہ معنی با معنی جملہ یا میننگ فل سینٹینس جو ہے اس سے بن سکتا ہے. تو یہ جملہ آپ نے جو بنایا بالکل صحیح ہے, دیکھیے کریکٹ ہے یہ. بیت المہندس جدید, بیت المہندس جدید. اس کا ترجمہ بھی بتائیے پھر. انجینئر کا گھر نیا ہے, الحمدللہ. اس کے بعد دیکھیے گا یہ چند الفاظ ہے. ایک لفظ یہاں پر لکھا ہے بیت المدیر, ایک لفظ لکھا ہے یہاں پر الا, اور ایک جو ہے ذهب خالد. تین الگ الگ ٹکڑے لکھے ہوئے ہیں یہاں پر, ٹھیک ہے. تو اس کو ترتیب صحیح دیجیے تاکہ جملہ صحیح بن سکے ہمارا. ذهب خالد الى بیت المدیر, جی کیا بنے گا جملہ, ذهب خالد, ذهب خالد الى بیت المدیر. ہم چیک کرتے ہیں ادھر جملہ صحیح ہے کیا آپ کا. یس, جملہ صحیح ہے آپ کا. ذهب, یہ جملہ کیسا بنے گا اب ہمارا, ذهب خالد, ذهب خالد الى بیت المدیر. ترجمہ بھی بتائیے اس کا. ہاں, خالد مدیر کے گھر گیا, ہے نا. ہم جیسا اردو میں بولتے ہیں ویسے کہیں گے, خالد مدیر کے گھر گیا. اب یہاں پر دیکھیے گا کچھ اور ٹکڑے ہیں یہاں جمع کیے ہوئے. ایک ٹکڑا ہے سیارۃ المدرس, ایک جو ہے فی ہے, ایک ہے الطالب جالس. ان کو ترتیب دیجیے. جملہ صحیح کہا ہے انہوں نے, صحیح کہا ہے, صحیح ہے جملہ. جملہ ہے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر, الطالب جالس فی سیارۃ المدرس, الطالب جالس فی سیارۃ المدرس. ترجمہ بھی بتائیے اس کا. جی بالکل صحیح ہے, اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے ٹیچر کی کار میں, ماشاءاللہ. اب یہ چند الفاظ اور دیکھیے یہاں پر ان کو. ایک لفظ, ایک ٹکڑا ہے مکتب المدرس, ایک ہے الکتاب اور ایک ہے اعلیٰ. جملہ صحیح کہا ہے انہوں نے, جملہ صحیح ہے یہ. الکتاب علی مکتب المدرس, الکتاب علی مکتب المدرس. ترجمہ کیا ہوگا اس کا, کتاب پرنسپل کے, پرنسپل, مدرس جو ہے ٹیچر ہے نا, کتاب ٹیچر کے ٹیبل پر ہے. صحیح. اس کے بعد اس ٹکڑے کو جو ایک لفظ ہے اس میں علی الباب, ایک ہے المدیر, ایک ہے واقف. تو ان کو ترتیب لگائیے, ترتیب دیجیے ان کو, تینوں ٹکڑوں کو صحیح ترتیب. المدیر واقف, جملہ صحیح کہا انہوں نے, جملہ صحیح لگ رہا ہے آپ کو کچھ. المدیر واقف علی الباب ہے, یقین ہے آپ کو. دیکھتے ہیں اس جملے کو صحیح ہے کیا. المدیر صحیح ہے جملہ. المدیر
واقف على الباب, المدیر واقف على الباب. ترجمہ کیا ہے اس کا پھر؟ جی مینیجر یا پرنسپل دروازے پر کھڑا ہے, دروازے پر کھڑا ہے. اس کے بعد یہ ٹکڑے دیکھیے, ایک لفظ ہے من المسجد, ایک لفظ ہے الامام, ایک لفظ ہے خرجہ. ان کو ترتیب دیجیے. الامام, جی الامام خرج من المسجد, الامام خرج من المسجد. ترجمہ بتائیے اس کا. امام مسجد سے نکل کر چلا گیا, یا امام مسجد سے نکل گیا, یا امام مسجد سے نکلا. کوئی بھی شکل میں ترجمہ صحیح ہے اس کا. اس کے بعد دیکھیے گا یہ ٹکڑا دیکھیے گا واقفتن اور فی الطریق اور السیارہ. ان کو ترتیب دیجیے. السیارۃ, کریکٹ, السیارۃ واقفتن فی الطریق. کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ السیارۃ, السیارۃ, ال نہیں پڑھیں گے اب ہم, السیارہ ہمیشہ, ٹھیک ہے, پڑھتے پڑھتے آئے گا انشاءاللہ. السیارۃ واقفۃ فی الطریق. ترجمہ بتائیے اس کا. گاڑی روڈ پر ہے, یہ گاڑی راستے میں ہے, گاڑی راستے میں ہے, یہ گاڑی روڈ پر ہے, دونوں صحیح ہے. اس کے بعد یہ دیکھیے ایک ٹکڑا ہے من البیت, ایک ٹکڑا ہے من, اور ایک ٹکڑا ہے خرج. ان کو ترتیب دیجیے. جملہ صحیح کہا ہے انہوں نے, آپ کا ججمنٹ بتائیے. جملہ من خرج من البیت, صحیح ہے جملہ, من خرج من البیت. یہاں دیکھیے کہ من اور من دو لفظ نظر آ رہے ہیں ہم کو, ایک من اور ایک من. لکھنے میں دونوں ایک جیسا ہے کہ نہیں؟ دونوں ہیں لکھنے میں ایک جیسے لگ رہے ہیں, لیکن ایک پر میم پر زبر ہے, ایک پر میم پہ زیر ہے, تو دونوں کا معنی بھی الگ ہے, من اور من. تو من کا ترجمہ کیا بتایا تھا ہم نے؟ جی اس کا ترجمہ بتا دیجئے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ من خرج من البیت, گھر سے کون نکلا. من خرج من البیت, گھر سے کون نکلا. اب یہ دیکھیے گا یہاں پر, اور اس میں ایک ٹکڑا ہے علی السریر. یہ ہم نے جو ہے نا الگ سے ٹکڑے لکھے ہوئے بے ترتیب, ان کو صحیح ترتیب سے لگانا ہے تاکہ بامعنی جملہ بن سکے ہمارا. وہی بنا رہے تھے ہم نے, 6 7 8 جملے بنا لیے ہم نے ابھی تک الحمدللہ. ہم نے کہا کہ بھی آپ لوگ شاید آن لائن کے لیے ویٹ کر رہے ہوں گے تو ہم شروع کرتے تھے. اینی وے کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. تو یہ ٹکڑے ہم نے سلیش سلیش الفاظ لکھ دیے ہیں اور بے ترتیب ہے. آپ ان کو ایسی ترتیب دیجیے کہ بامعنی جملہ بن جائے, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری سمجھ میں آ رہا ہے, اس سے اندازہ ہوتا ہے ہمیں. تو اب یہ آخری کا دیکھیے گا, ایک ٹکڑا ہے علی السریر, ایک ٹکڑا ہے علی السریر, دوسرا ٹکڑا ہے القط, تیسرا ٹکڑا ہے جالس. ان کو ترتیب دیجیے. ہاں صحیح, اس کو دیکھ لیتے ہم یہاں. جی کریکٹ ہے, القط جالس علی السریر, القط جالس علی السریر. ترجمہ بھی بتائیے آپ. بلی بیڈ پر بیٹھی ہے, یا بلا بیڈ پر بیٹھا ہے. اس کے بعد اس کو دیکھیے, المدرسہ, المدرس اور فی. ان کو ترتیب دیجیے. المدرس فی المدرسہ, صحیح ہے, المدرس فی المدرسہ. ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ ٹیچر اسکول میں ہے, ٹیچر اسکول میں ہے. جب ہم جو لفظوں کو صحیح ترتیب دے رہے اس کا مطلب ہم سمجھ رہے بات کو, اور جب ہم سمجھ رہے تو ہم معنی بھی سمجھ رہے اس کا مطلب ہے نا. تو جملوں کو صحیح ترتیب دینا خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس کا ترجمہ بھی سمجھ رہے ہے نا. اس کے بعد ہے ایک لفظ ہے واقفتن, ایک ہے خالدن, ایک ہے وفاطمہ, اور ایک لفظ ہے جالسن. ان کو ترتیب دیجیے. کوئی بتائے, ایک ساتھی کوئی بھی بتائے, ایک اور بتائے کوئی. جی یس, خالدن جالسن, خالدن جالسن, وفاطمۃ واقفتن. ایک میں میل ہے ایک میں فیمیل ہے, تو جو میل ہے اس کو میل کے ساتھ لگانا پڑے گا. تو جالسن میل ہے, خالد میل ہے, تو جالسن لگانا پڑے گا اس میں. فاطمہ فیمیل ہے تو واقفتن والا لفظ لگانا پڑے گا. یہ دیکھیے اس میں خالدن جالسن, خالدن واقفتن نہیں کہہ سکتے ہم. خالدن واقفتن اس لیے نہیں کہیں گے کہ خالد مذکر ہے, میل ہے, اور واقفتن جو ہے فیمیل ہے, مؤنث ہے.
تو مذکر لفظ ڈھونڈ کے وہاں لگانا ہوگا. تو صحیح کیا ہوگا؟ خالد جالسن، خالد بیٹھا ہے. وہ فاطمۃ واقفۃ، اور فاطمہ کھڑی ہے. تو یہ ہمارے جملے بن گئے الحمدللہ. ہمارے پاس 11 جملے تھے الحمدللہ، ہم نے بنا لیا. آپ لوگوں نے چند بنایا اور باقی کے ساتھیوں نے پہلے بنا لیا. یہ وہی جملے ہیں کل ہم نے جو مشق کرائی تھی. کل جو ہم نے آپ سے پوچھا تو وہی جملے ہیں، لیکن ان کی ترتیب میں نے بگاڑ کر اس کو لکھا ہے دوبارہ تاکہ آپ اس کو سمجھے. باقی جملے کل کے ایز اٹ از سیم جملے ہیں. آج درس السادس پڑھ لیتے ہیں، نئی چیز، اور اس کے بعد جو ہے اسپوکن کے جو فریزز ہم نے رٹے تھے اس کو چیک کر لیتے ہیں، اور نئے کچھ آج جو ہے دنوں کے نام پڑھیں گے. سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے کو کیا بولتے ہیں. دنوں کے نام یاد رکھنا ضروری ہے، آفسوں میں بہت ضرورت پڑتی ہے. گنتی بہت ضروری ہے، مہینوں کے نام ضروری ہے. بے شمار چیزیں جو ہمیں یاد کرنی ہے وہ لازماً ہم کو یاد کرنا پڑے گا، اور اس کو جو ہے بار بار پوچھتے رہیں گے اور وہ کریں گے انشاءاللہ، ہے نا. یہ دیکھیے گا، آج پڑھیں گے ہم الدرس السادس. الدرس السادس، لیسن نمبر 6 ہے نا. یہ کیا ہے؟ سادس کا مطلب سکستھ ہے نا، ستہ کا مطلب 6، سادس کا مطلب سکستھ، 6 اور چھٹواں یا چھٹا. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر ایک نئی چیز بتا رہے ہیں. ابھی تک ہم نے پڑھا تھا ہاذا، ہم نے پڑھا تھا ہاذا کتاب، ہاذا کرسی، ہاذا ولد، ہاذا رجل. تو یہ ہاذا کیا ہے؟ یہ میل کے لیے ہے، مذکر کے لیے، مرد کے لیے. کوئی بھی ایسا لفظ جو کہ میل ورڈ ہو، ہے نا، جس کو ہم مسکیولین کہتے ہیں. کوئی ورڈ مسکیولین ہو یا مذکر ہو، اردو میں یا عربی میں مذکر کہتے ہیں. مذکر اور مؤنث دو چیزیں ہوتی ہیں نا، میل اور فیمیل، میل اور فیمیل، مذکر اور مؤنث. تو گرامر کے اندر میل فیمیل نہیں بلکہ مسکیولین اور فیملین کہتے ہیں، یا مذکر و مؤنث کہتے ہیں. ٹھیک ہے. عربی ہی کا لفظ ہے جو کہ اردو میں بھی مذکر مؤنث کہا جاتا ہے. یہ عربی ہی کا لفظ ہے، لیکن اردو میں بھی مذکر و مؤنث استعمال کرتے ہیں. جس کو مذکر مؤنث یاد نہ رہ رہا ہو تو ذہن میں میل فیمیل یاد رکھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بتدریج اس کو گریجولی پکڑے کہ میل فیمیل کو کیا کہتے ہیں عربی میں، تاکہ ہماری ووکیبلری بڑھتی رہے، بلڈ اپ ہونی چاہیے. تو مذکر و مؤنث یاد رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، مذکر اور مؤنث، میل اینڈ فیمیل. تو اب تک ہم نے پڑھا تھا ہاذا 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 ہاذا. یہ جو ہے میل والا فارم ہے، میل کی شکل ہے. یہ مذکر کی طرف اشارہ جب ہم کرتے ہیں کسی بھی لفظ کی طرف، اب یہ نہیں دیکھنا ہے ہمیں کہ کوئی لفظ جو یہاں استعمال ہو رہا ہے، وہ لفظ جو استعمال ہو رہا ہے وہ دیکھنا ہے کہ میل ہے یا فیمیل. ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کھڑا ہوا انسان ہے یا گھر ہے. اب گھر اردو میں ہو سکتا ہے مذکر ہو، لیکن عربی میں ہے نا بہت ساری چیزیں. کرسی مثلا، کرسی اردو میں مؤنث استعمال ہوتی ہے. اردو میں کرسی جو ہے بطور مؤنث، یہ کرسی اچھی نہیں ہے، لیکن یہ کرسی اردو میں، عربی میں جو مذکر استعمال ہوتی ہے. تو ہمیں اردو نہیں دیکھنا ہے، انگلش نہیں دیکھنا ہے، شکلیں نہیں دیکھنی ہے. ہمیں صرف کیا دیکھنا، مذکر اور مؤنث دیکھنے کے لیے عربی میں ورڈ کو چیک کرنا ہے کہ یہ ورڈ مؤنث ہے یا مذکر ہے. اس کی موٹی سی پہچان ہم نے یہ بتائی تھی کہ ہر لفظ کو ہم نے مذکر کنسیڈر کرنا ہے، ہر لفظ کو ہم نے مذکر کنسیڈر کرنا ہے. صرف وہاں اگر آپ دیکھیں گے کہ اس کے آخر میں اگر گولتا نظر آ رہی تو اس لفظ کو ہم مؤنث سمجھیں گے. بس اتنی بات ذہن میں رکھنا ہے، موٹی سی بالکل، کہ ہر لفظ کو بائی ڈیفالٹ سمجھے کہ مذکر ہے، خلاص، ہے نا. بس جس لفظ کے آخر میں گولتا نظر آ رہی ہے اس لفظ کو مؤنث سمجھیں گے. یا یہ کہ گولتا نہ ہو تو کسی عورت کا نام ہو، مثلا زینب ہم لکھیں گے تو جب ایک لکھتے ہیں فاطمہ، تو فاطمہ اور عائشہ لکھیں گے تو آخر میں گولتا نظر آئے گی ہم کو عربی میں، ہے نا. لیکن جب ہم زینب لکھیں گے تو زینب میں تا نہیں نظر آ رہی، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ لفظ مذکر ہے. یہ مؤنث اس لیے کہ ریئل مؤنث ہے، یہ تو کسی لڑکی کا نام ہے نا. تو اگر کسی لڑکی کا نام ہے تو وہ ریئل مؤنث ہے، وہ تو اس میں ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہمیں، تو گولتا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہمیں. لڑکی کا نام ہے تو خلاص وہ مؤنث ہی ہے پھر، ہے نا. تو موٹی پہچانے کے گولتا کو تا مدورہ، تا مربوطہ بھی کہتے ہیں، ہے نا. اب یہاں پر سمجھ میں آئے گی. یہ دیکھ، تو اس کے جب کسی مؤنث لفظ کی طرف جب اشارہ کریں گے تو کیا کہیں گے؟ ہاذہی. اور کسی مذکر لفظ کی طرف اشارہ کریں گے تو ہاذا. میل کی طرف اشارہ کریں گے تو ہاذا. فیمیل کی طرف اشارہ کریں گے تو ہاذہی. مثلا یہ تو کہیں گے کہ ہاذا کرسی، ہاذا کرسی. تو کرسی لفظ جو ہے عربی میں مذکر ہے. کیوں مذکر ہے؟ میل ہے کیونکہ اس کے آخر میں گولتا نہیں نظر آ رہی، اس لیے ہم کہہ دیں گے سیدھا کہ یہ مذکر ہے نا. ہاذا مکتب، ہاذا مکتب. تو مکتب جو لفظ لکھا ہوا ہے اس کے آخر میں گولتا نہیں ہے، اس لیے ہم بول دیں گے اس کو کہ یہ لفظ مذکر ہے. یہ رول ہے اور اس کو ذہن میں رکھنا ہے. لیکن اب ایک لفظ پڑھتے ہیں ہم سیارہ، تو اب مکتب اور کرسی کی طرح سیارہ کے آخر دیکھیں سیارتن، گولتا نظر آتی ہے وہاں پر. سیارہ کے آخر میں جب ہم سیارہ لکھیں گے کہ نہیں تو گولتا نظر آتی ہے. تو اس کا مطلب اب گولتا آ گیا تو یہ لفظ مؤنث ہو گیا، خلاص.
تو اب اس کو ہاذا سیارتن نہیں کہیں گے، اب ہم ہاذہی سیارتن کیا کہیں گے؟ ہم ہاذہی سیارتن. بس یہ چھوٹا سا موٹا سا ایک رول ذہن میں رکھنا ہے تاکہ یعنی یہ بالکل یعنی ابتدائی چیز ہے، زیادہ گرامر پر کا ہم وہ نہیں کرتے، بوجھ نہیں ڈالتے، یہ موٹی سی چیز ہے، صرف اس کو ذہن میں رکھنا ہم کو. تو کسی بھی ایسے لفظ کی طرف جب اشارہ کریں گے جس کے آخر میں گولتا ہو تو اس کو ہاذہی کے ذریعے سے اشارہ کریں گے، ہے نا، ادروائز ہاذا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اب یہ ہاذہی بتا رہے ہیں، اس میں اسی کے مشق کرا رہے ہیں. یہ دیکھیے گا، اس میں کوئی ساتھی پڑھ سکتا ہے اس کو؟ جی یاسر. ہاذا ہمیں معلوم ہے، ابن کا مطلب معلوم ہے ہمیں بیٹا، بنت کا مطلب معلوم ہے ہمیں بیٹی، ابن کا مطلب بیٹا، بنت کا مطلب بیٹی. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، محمد ابن فلاں فلاں، نکاح میں جو عام طور پر اور بنت کہتے ہیں، اور لڑکی ہے نا فاطمہ بنت، ہے نا، تو بنت ہے، بنت نہیں ہے وہ، بلکہ بنت. بنت کا مطلب بیٹی، ابن کا مطلب بیٹا. ٹھیک ہے، یہ دو لفظ یاد ہونا چاہیے ہمیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بہت عام ہے یہ ابن اور بنت. ٹھیک ہے، عربی میں تو بہت استعمال ہے، خالد بن ولید، ہے نا، خالد بن ولید، بن ابن ایک ہی چیز ہے وہ. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ پہلا جملہ دیکھیے کہ ہاذا ابن حامد، ہاذا ابن حامد. ابن حامد کا مطلب کیا ہوگا؟ حامد کا بیٹا. اب یہ جملے کا اسٹرکچر ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، یہ چیز ہمیں یاد رکھنی ہے ابھی. اب ہاذا ابن حامد کا مطلب کیا ہوگا پھر؟ یہ حامد کا بیٹا ہے. یہ آپ اب میں نہیں سمجھاؤں گا، چھوٹی چھوٹی جو ہے نا، آپ خود بتائیے اب اس کو کہ آپ سمجھ رہے کہ نہیں. اس کو جہاں نہیں سمجھیں گے وہ سمجھا دیں گے انشاءاللہ. تو اس سے زیادہ ہوتا ہے کہ زیادہ ذہن میں بیٹھتے باتیں. تو ابن حامد کا مطلب حامد کا بیٹا. ہم نے ہاذا ایڈ کر دیا تو کہا ہاذا ابن حامد، ہاذا ابن حامد، یہ حامد کا بیٹا ہے، اور بنت کا مطلب بیٹی. تو اب ہاذا بنت تو یاسر نہیں کہیں گے، ہاذہی لفظ بنت جو ہے خود مؤنث ہے نا، بنت جو ہے ریل مؤنث ہے، اس میں گولتا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، لمبی تا آلریڈی ہے. تو جس لفظ کے آخر میں لمبی یعنی کسی ریل نام ہو تو ہمیں یہ گولتا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. بنت خود جو ہے فیمیل ہوتی ہے، تو اس لیے گولتا ڈھونڈیے نہیں یہاں پر. ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے ہاذہی بنت یاسرین، بنت یاسرین یاسر کی بیٹی. تو اب کہیں گے ہاذہی بنت یاسرین، ہاذہی بنت یاسرین. کہیں گے کہ یہ مدیر کی گاڑی ہے، یہ مدیر کی کار ہے، تو کیسے کہیں گے؟ ہاذہی. اب وہاں پر کہیں گے ہم ہاذہی سیارۃ المدیر، وہاں یہ نہیں کہیں گے ہم ہاذا سیارۃ المدیر، نہیں کہیں گے. کیا کہیں گے ہم؟ ہاذہی سیارۃ المدیر. کیوں ہاذہی کہہ رہے ہیں؟ وہاں سیارہ کی وجہ سے. لیکن اگر ہمیں کہنا ہوگا کہ یہ مدیر کا آفس ہے تو اب وہاں پر ہاذہی نہادہ کہیں گے، کیونکہ مکتب جو لفظ مذکر ہے وہ. تو اب ہمیں اگر یہ جملہ کہنا ہوگا کہ یہ مدیر کا آفس ہے اور یہ مدیر کی گاڑی ہے، کیسے کہیں گے؟ ہاں، وَهَذِهِ سَيَّارَةُ الْمُدِيرِ. کیا کہیں گے ہم؟ ہاذا مکتب المدیر وَهَذِهِ سَيَّارَةُ الْمُدِيرِ. دیکھیے ہاذا اور ہاذی دونوں استعمال ہو گیا. ہاذا جو استعمال ہو رہا مکتب کے ساتھ، آفس کے لیے، اور ہاذی استعمال ہو رہا سیارہ کے ساتھ. تو جس لفظ کے ساتھ جو لفظ مؤنث ہے اس کے ساتھ ہاذہی استعمال کرنا ہے. الحمدللہ. تو پہلا جملہ سمجھ میں آیا ہمیں. اس کے بعد دوسرا جملہ پڑھیے گا. صحیح. پہلا جملہ ہے ابن حامد جالس، ابن حامد جالس وبنت یاسر واقفۃ. ابن حامد جالس کیا مطلب ہو سکتا ہے اس کا؟ جی بالکل صحیح ہے. ابن حامد جالس، حامد کا بیٹا بیٹھا ہے، وبنت یاسر واقفۃ. صحیح، اور یاسر کی بیٹی کھڑی ہے. ماشاءاللہ آپ لوگ تو خود سمجھ رہے ہیں، تھوڑا سا ہنٹ دے دیے تو چیزیں سمجھ میں آتی ہے. اسی انداز میں انشاءاللہ سمجھیں گے، اور یہ ہمارا مقصد ہے کہ آپ خود سے سمجھنے کی کوشش کریں، ہے نا. اور یہ جو ہے نا مشق کرا رہے، اسی کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے، اس میں فہم بڑھتا ہے مشقوں سے. جتنی زیادہ مشقیں ہوں گی، لیسن تو چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن مشقیں زیادہ ضروری ہے اس کی، وہی جو ہے مفید ہے ہمارے لیے. اس کے بعد ہم نے پڑھا ہوا من اور من. تو اس کو من پڑھنا چاہیے یا من پڑھنا چاہیے؟ من پڑھنا چاہیے. من ہاذہی کیا ہے یہ لفظ؟ من ہاذہی کسی فیمیل کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ کون ہے؟ مطلب اشارہ کسی لڑکی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے نا. تو کیا لکھا ہوا اس کا جواب؟ ہاذہی اخت المہندس، ہاذہی اخت المہندس.
اخت کہتے ہیں بہن کو، اخت کہتے ہیں بہن کو، اور بھائی کو کہتے ہیں اخ. اخ اور جب رشتے سمجھائیں گے انشاءاللہ تو اس میں یہ رشتے بھی بتائیں گے، سب بتائیں گے انشاءاللہ. جتنی بھی چیزیں ضروری ہے وہ سب یاد کروائیں گے انشاءاللہ. اخ، اخت، چچا، انکل اور بیوی، شوہر، بچہ، لڑکی، سب آئے گا انشاءاللہ، کور ہوگا وہ. تو من ہادہی، یہ کون ہے؟ تو ہادہی کا مطلب سمجھنا چاہیے، کسی لڑکی کی طرف اشارہ کیا ہوا ہے بولنے والے نے. تو ہم نے کہا کہ ہادہی اخت المہندس، ہادہی اخت المہندس. ترجمہ بھی کیجیے آپ. یہ انجینئر کی بہن ہے، یہ انجینئر کی بہن ہے. جی بالکل. ہی، سوال کا، جو ہے سوال کے لیے، حل اور جو ہے سوال کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حل بھی کہتے ہیں، ہے اور لام آئے گا آگے. یا تو پھر سوال کی، انت مسلم، کیا آپ مسلم ہیں؟ یا حل انت مسلم، کیا آپ مسلم ہیں؟ حل انت ہندی، کیا آپ انڈین ہیں؟ حل انت پاکستانی، کیا آپ پاکستانی ہیں؟ تو حل کا مطلب کیا. ٹھیک ہے، یا بھی، انت پاکستانی، انت ہندی. تو اور حل دونوں سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں لکھا ہوا اہیا، ایک لفظ نہیں ہے اہیا. سوال کے لیے، اور ہیا جو ہے وہ اشارہ، ہوا اور ہیا کسی مرد کی طرف جب کہتے ہیں ہی اور شی والا معاملہ، ہی اور شی والا معاملہ، ہی کے لیے کہتے ہیں ہوا، شی کے لیے کہتے ہیں ہیا. ٹھیک ہے، تو اب یہ اشارہ کر رہے کہ ہادی اخت المہندس. پھر سوال کیا انہوں نے، جواب دیا کہ یہ انجینئر کی بہن ہے. سوال کرنے والے نے ایک مزید سوال کیا اس سے، اہی ایضا مہندسہ. اب یہ دیکھیے مہندسن اور مہندستن، دیکھیے کوئی لفظ اگر اس میں طریقہ معلوم ہوگا ہم کو میل سے فیمیل میں کنورٹ کرنے کا. کسی لفظ کے اخیر میں زیادہ تر ایسی ہوگا، کسی لفظ کے اخیر میں آپ جو گولتا لگا دے تو وہ فیمیل میں کنورٹ ہو جاتا ہے. جیسے جمیلن، جمیلن کا مطلب خوبصورت، تو کسی مرد کے بارے میں کہہ سکتے ہیں ہم خوبصورت ہے. کسی لڑکی کے بارے میں جمیلن نہیں کہیں گے، جمیلتن کہنا ہوگا. اب گولتا بڑھا دیجیے گا تو فیمیل میں کنورٹ ہو جائے گا وہ. صغیرن کا مطلب چھوٹا، صغیرن کا مطلب چھوٹا. یہ لڑکے یا مرد کے لیے استعمال ہوگا. کسی لڑکی کے لیے کہیں گے چھوٹی، صغیرتن کہیں گے. اب ہم وہاں چھوٹی کو کیا کہیں گے؟ ہم صغیرتن کہیں گے. وہاں پر گولتا ایڈ کر دیں گے اور پڑھیں گے اس کو صغیرتن. کبیرن کا مطلب بڑا، بڑی کو کیا کہیں گے ہم؟ کبیرتن. کبیرتن کیا کہیں گے ہم؟ گولتا بڑا کا کبیرتن. طویلن کا مطلب لمبا، لمبی کو کیا کہیں گے ہم؟ طویلتن کہہ دیں گے. گولتا بڑھانے سے فیمیل کنورٹ ہو جاتا ہے نا. قصیرن کا مطلب چھوٹا، پست قد، شارٹ. قصیرن کا مطلب چھوٹا. فیمیل کو کہیں گے چھوٹی، تو کیسے کہیں گے ہم؟ قصیرتن کہہ دیں گے. اب ہم کیا کہیں گے؟ ہم قصیرتن کہہ دیں گے. تو گولتا بنانے سے فیمیل کنورٹ ہو جاتا ہے زیادہ تر. یہ ایک بہت زیادہ کئی جگہوں پر یہ کام آئے گا آپ کو. ٹھیک ہے، تو مہندسن میل انجینئر، مہندستن فیمیل انجینئر. طبیبن کا مطلب ڈاکٹر، میل ڈاکٹر. طبیبن کا مطلب میل ڈاکٹر. اگر فیمیل ڈاکٹر ہو تو طبیبن نہیں کہیں گے ہم، کیا کہیں گے؟ طبیبتن. طبیبتن کہیں گے اب ہم. ٹھیک ہے، فیمیل ڈاکٹر کو اب ہم کہیں گے طبیبتن، طبیبن نہیں. اسی طرح بہت ساری صفتوں کے ساتھ، ایڈجیکٹو کے ساتھ یہ کام، یہ چیز چلتی رہے گی. تو انہوں نے کہا اہی ایضا. ایضا کا مطلب بھی، ایضا کا مطلب بھی، آلسو، ٹو. تو ایضا کا مطلب بھی، یہ نیا لفظ ہے، یاد رکھیے گا اس کو. ٹھیک ہے، انا ایضا، میں بھی، ہے نا. ہوا ایضا، وہ بھی. یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ایضا. اردو میں بھی استعمال، اسی معنی میں استعمال ہے، بھی کے معنی میں. آخر میں لکھتے ہیں عام طور پر ایضا. جی، تو ایضا کا مطلب بھی. ٹھیک ہے، عربی کا لفظ ہے لیکن یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. جی ایضا کا مطلب سیم، وہ ڈکٹو کے معنی میں، جس طرح اوپر ہے ایسا ہی. جی بھی ویسا ہی ہے، مطلب یہ بھی ویسا ہی ہے. تو ایضا کا مطلب بھی ہوتا ہے. انا ایضا، میں بھی. انت ایضا، تم بھی. ہوا ایضا، وہ بھی. ٹھیک ہے، تو اہی ایضا مہندستن، کیا وہ بھی انجینئر ہے؟ جی وہی کسی لڑکی کی طرف. جی اہی ایضا، کیا یہ لڑکی بھی جو ہے انجینئر ہے؟ ٹھیک ہے، تو مہندسن سے مہندستن بنایا انہوں نے، اور مرد کی طرف اشارہ کیا ہوا، لڑکی کی طرف اشارہ کیا ہیا. ٹھیک ہے، تو ہوا کا مطلب ہی کا مطلب شی. یہ یاد رکھنا ہے. دوسری بات ایضاً یاد رکھنا ہے. ایضاً کا مطلب بھی. اور ایک فارمولا ہم نے پڑھا ہے فیمیل کنورٹ کرنے کے لیے، میل سے فیمیل. تو گولتا بڑھانے سے زیادہ تر ایسا ہوگا ایڈجیکٹو کے بارے میں. ایڈجیکٹو جو لفظ ہوگا، کسی کی صفت ہوگی، تو ایسے الفاظ جس کے اندر صفت بیان ہو رہی ہے
ہے نا, وہ الفاظ جو ہے نا فیمیل میں کنورٹ ہو جاتے ہیں, بہت سارے الفاظ ہیں جو آپ بنا سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ لا نہیں, وہ انجینئر نہیں ہے, ہی طبیبتن, طبیبن کا مطلب ڈاکٹر, میل ڈاکٹر, لیکن فیمیل ڈاکٹر ہوگا تو طبیبن نہیں کہیں گے ہم. ہاں, تو مرد کی طرف اشارہ کریں گے تو کہیں گے ہم ہوا طبیبن, ہوا طبیبن, ہی از اے ڈاکٹر, ہوا طبیبن. لیکن شی از اے ڈاکٹر تو ہوا طبیبن نہیں کہیں گے, اب ہم ہی کہیں گے اور طبیبتن کہیں گے. ٹھیک ہے, فیمیل ڈاکٹر کی طرف ہوا کے بجائے ہی کہیں گے اور طبیبن کے بجائے طبیبتن کہیں گے. تو لا ہی طبیبتن نہیں, یہ کیا ہے, یہ ڈاکٹر ہے. لا ہی طبیبتن نہیں, یہ جو ہے ڈاکٹر ہے, انجینئر نہیں ہے, مہندسہ نہیں ہے. اس کے بعد دیکھیے گا, اب دیکھ رہے ہیں کہ بھی یہ کس کی کتاب ہے, تو کہیں کتاب من ھذا, کتاب جو لفظ ہے مذکر ہے, کتاب جو لفظ ہے وہ مذکر ہے, تو کہیں گے کہ یہ کس کی کتاب ہے, تو ہم کہیں گے کتاب من ھذا, کتاب من ھذا. لیکن کتاب کے بجائے اگر ہم ہٹا دیں اور گاڑی کے بارے میں پوچھیں, سیارہ کے بارے میں, تو اب ہم کہیں گے سیارۃ من ھذہ, یہ نہیں کہیں گے سیارۃ من ھذا. سیارہ جو لفظ ہے مؤنث ہے, فیمیل ہے, فیمینین ہے, تو اس کو ہم ھذہ کے ساتھ استعمال کریں گے. تو اب ہم کہیں گے سیارۃ من, اب من نہیں پڑھنا ہے اس کو ہم نے, من, من کا مطلب کون, سیارۃ من کس کی گاڑی ہے, سیارۃ من کس کی گاڑی ہے, ھذہ یہ, سیارۃ من ھذہ یہ کس کی کار ہے, سیارۃ من ھذہ یہ کس کی کار ہے. تو اب اشارہ دیکھیے گا, ھذہ, دیکھیے ھذہ اشارہ ہے, سیارہ کی وجہ سے ھذہ کہہ رہے ہیں یہ. ٹھیک ہے, تو ھذہ سیارۃ المدیر, ھذہ سیارۃ المدیر, کیا مطلب ہوا یہ, پھر یہ مدیر کی گاڑی ہے, یہ مدیر کی کار ہے. اس کے بعد اب دیکھیے من اور ما دو لفظ پڑھے تھے ہم نے, ایک لفظ پڑھا تھا من, ایک لفظ پڑھا تھا ماں, دونوں میں کیا فرق تھا یاد ہے, جو ہے وہ بے جان کے لیے, صحیح ہے. من جو ہے جاندار کے لیے, من جو ہے انسان کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم, من کیا کرتے ہیں ہم, انسان کے لیے زیادہ, انسان کے لیے یا فرشتوں کے لیے یا جنات کے لیے, ہے نا, ذوی العقول, ذوی العقول. تو آپ ذہن میں رکھیں کہ من جو ہے استعمال انسان کے لیے استعمال کرتے, اتنا ذہن میں رکھیں صرف. اور ماں جو ہے غیر انسان کے لیے استعمال کرتے, آبجیکٹ کے لیے. غیر انسان مطلب آبجیکٹ, چاہے گاڑی ہو, چاہے درخت ہو, پتھر ہو, کرسی ہو, گھر ہو, غیر انسان ہے خلاص, ماں, انسان ہے من. ٹھیک ہے, تو من کا مطلب کون, ماں کا مطلب کیا, ہو اینڈ واٹ والا معاملہ. ٹھیک ہے, تو ماں کا مطلب واٹ, تو ماں ھذہ کا ترجمہ کیا ہوگا پھر, اب یہ کیا ہے, اب یہ نہیں کہیں گے یہ کون ہے, یہ کون ہے, تو من ھذہ کہا ہے, انہوں نے پہلے پوچھ لیا من ھذہ. اب کہہ رہے ہیں ما ھذہ, یہ کیا چیز رکھی ہوئی ہے, اور جس, اب دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں, یہ ھذہ مکوات, ھذہ مکوات, مکوا کہتے ہیں آئرن کو, آئرن پریس. یہ دیکھیے تصویریں بھی ہیں سائڈ میں, ہم نے تصویر چھپا دی تھی تاکہ یہ جو تھوڑا سا زیادہ واضح ہو آپ کے لیے. تو ھذہ مکوات, یہ کیا ہے, یہ پریس ہے, آئرن ہے. یہ کوا یکوی کا مطلب ہوتا ہے پریس کرنا, آئرن کرنا, مکوا ہے نا. آپ لانڈری پہ جائیں گے تو وہاں دیکھیں گے کئی الملابس لکھا ہوگا, کئی الملابس, لانڈری کو کہتے ہیں, کئی یہیں سے نکلا ہوا, مکوا, مکوا وہیں سے نکلا ہوا ہے. مکوا کا مطلب آئرن پریس. ٹھیک ہے, تو یہ گاڑیوں کے, یہ انہوں نے سائڈ میں دے دی ہوئی تصویریں, اپنی کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے تصویر کو تھوڑا سا ہائڈ کیا تھا. تو ما ھذہ, یہ کیا ہے, ھذہ مکوا, ھذہ. اب یہ دیکھیے مکوا کے آخر میں گولتا نظر آ رہی, اس لیے ھذہ کہہ رہی ہے, یہ گولتا ایسی نظر آتی ہے, تا مربوطہ. تو جس لفظ کے آخر میں ایسی گولتا نظر آئے گی اس کو سمجھے کہ یہ لفظ جو ہے فیمیل ہے, فیمینین ہے, مؤنث ہے. یہ ذہن میں رکھنا ہے, صرف موٹی سی بات ہے, کوئی اتنا گہرا کوئی گرامر نہیں ہے اس میں کچھ بھی, ہے نا. اور یہ چیز پڑھتے پڑھتے خود آ جائے گی آپ کو. گرامر تو ہم نے بتانا ہی نہیں ہے آپ کو, گرامر صرف جملے ہی سمجھانا ہے انشاءاللہ. جملے سمجھ میں آ گئے تو انشاءاللہ گرامر جو ہے آپ خود سمجھ لیں گے کہ یہ گرامر یہ ہے. الحمدللہ آپ نے سمجھا, جملوں کو خود ترتیب دیا, اس کا مطلب آپ سمجھ رہے, ہے نا. جملوں کو صحیح ترتیب دینا ہی جو ہے ہمارا وہ ہے کہ بھئی آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو ماشاءاللہ. اور یہ ہمارا جو ہے وہ رہے گا انشاءاللہ ایم. تو ھذہ مکوات. اس کے بعد دیکھیے گا لمن. اچھا, من کا مطلب کون, من کا مطلب کون, اور لیمن کا مطلب کس کا. یہ نیا لفظ دیکھیے گا, لیمن ھذہ, یہ کس کی ہے, لیمن ھذہ یہ کس کی ہے. من کا مطلب کون اور لیمن کا مطلب کس کا یا کس کی, کس کا یا کس کی, لیمن. تو لیمن ھذہ یہ کس کی ہے, کس کی ہے یہ. تو ھذہ لخالد, ھذہ لخالد, یہ خالد کی ہے, ھذہ لخالد. لیمن ھذہ,
تو من اور لیمن میں فرق رکھیے گا. من کا مطلب ہمیں یاد ہو گیا الحمدللہ. من کا مطلب کون, لیمن کا مطلب کون کی نہیں کہیں گے. اب ہم کون کی نہیں کہیں گے, کس کی کہیں گے. ٹھیک ہے, جیسے ہو سے ہوز آ گیا نا, ہو کا مطلب کون, ہوز کا مطلب کس کا یا کس کی. اسی طرح یہ من اور لیمن. ٹھیک ہے, تو لیمن ہادہی یہ کس کی ہے, ہادہی لخالد یہ خالد کی ہے. اس کے بعد دیکھیے ادراجۃ انس ہادہی, ادراجۃ انس, انس نام ہے لڑکے کا. دراجہ کہتے ہیں بائسیکل کو, بائسیکل کو. دراجہ کا مطلب بائسیکل, سائیکل کو کہتے ہیں دراجہ. ٹھیک ہے, اور موٹر سائیکل کو دراجہ کے ساتھ دراجہ ناریہ کہتے ہیں, دراجہ ناریہ. ٹھیک ہے, بس اتنا ذہن میں رکھیے کہ دراجہ کا مطلب جی. تو ہادہی, تو کہا کہ ادراجہ تو انسن ہادہی, سوال کا, پھر سوال کا, دراجہ تو انس ہادہی, کیا یہ انس کی بائسیکل ہے, کیا یہ انس کی بائسیکل ہے. اب ضرور انہوں نے صرف الفاظ سمجھانے کے لیے, ہم بہت سارے الفاظ استعمال کریں گے انشاءاللہ جملوں میں. تو جواب دیا لا نہیں, لا نہیں. ہادہی دراجۃ عمار, ہادہی دراجۃ عمار, کیا مطلب, یہ عمار کی سائیکل ہے. ہادہی دراجۃ عمار, ہادہی کیوں کہہ رہی ہے, یہ دراجہ کے آخر میں دیکھ رہے ہیں نا گولتا ہے, اس لیے یہ لفظ دراجہ کے آخر میں گولتا ہے, اس وجہ سے ہادی استعمال ہو رہا ہے. یہ تو موٹی سی علامت ہے, کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جہاں بھی آپ دیکھیں ہاتھی تو لازم آگے ڈھونڈیے گا, کچھ گولتا والا لفظ نظر آ جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے, تو ہادہی دراجۃ عمار, ہادہی جدیدتن, ہادہی جدیدتن کیا مطلب, یہ دیکھیے ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا جدیدن, جدیدن کا مطلب نیا, لیکن نیا کے بجائے نئی کہنا ہوگا تو گولتا بڑھا دیا ہم نے اس کے آخر میں. یہ لفظ پرانا ہمارے پاس ہے جدیدن, یہ گولتا بڑھا دیا, صرف تو فیمیل بن گیا, نیا سے نئی بن گیا وہ. تو ہادہی جدیدتن, یہ نئی ہے, یہ جو گاڑی ہے, یہ موٹر, یہ بائسیکل یہ نئی ہے. وَدَرَّاجَةُ أَنَسٍ قَدِيمَةٌ, وَدَرَّاجَةُ أَنَس قدیمتن, کیا مطلب, اور انس کی سائیکل پرانی ہے. تو دیکھیے قدیمن بھی ایک لفظ پڑھا ہے ہم نے, قدیمن کے آخر میں گولتا بڑھا دیا انہوں نے, تو قدیمتن بن گیا. تو جدیدن سے جدیدتن, قدیمن سے قدیمتن, طبیبن سے طبیبتن, مہندسن سے مہندستن, یہ میل فیمیل والا معاملہ. اس کے بعد جو ہے بس چند الفاظ ہیں. ہادہی ساعۃ علی, ہادہی ساعۃ علی, کیا مطلب اس کا, یس یہ علی کی گھڑی ہے. ساعتن کی وجہ سے ہادہی کہہ رہے ہیں, یہ ساعتن کی, یہ دیکھ رہے ہیں نا, تو اس کی وجہ سے یہ ہادہی استعمال کر رہے ہیں. ہی جمیلتن جدن, ہی جمیلتن جدن, یہ جو ہے بہت خوبصورت. جدن کا مطلب ویری مچ, جدن کا مطلب ویری مچ, ٹو مچ. ہی, اچھا جمیلن سے جمیلتن بنا دیا انہوں نے, میل سے فیمیل میں کنورٹ کر دیا. تو ہی جمیلتن جدن, یہ خوبصورت ہے بہت زیادہ. ہی دیکھیے گھڑی, ہی جمیلتن جدن. ٹھیک ہے, ہذہ ساعۃ علی, ہذہ ساعۃ علی, یہ علی کی گھڑی ہے. ہی جمیلتن جدن, یہ کیا ہے, یہ بہت خوبصورت ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے ہادہی ملعقتن, ہادہی ملعقتن, ملعقہ کا مطلب ہوتا ہے چمچ. یہ دیکھیے چمچ اس میں لگا ہوا ہے, یہ جو ہے چمچ, اور یہ جو ہانڈی ہے, ہانڈی یا کوکنگ پاٹ وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں اس کو آگے بتا رہے ہیں لفظ اس میں. تو ہادہی ملعقتن, یہ چمچ ہے, اسپون ہے. وہادہی قدرن, ہادہی قدرن, اور یہ جو ہے ہانڈی ہے یا کوکنگ پاٹ ہے, کوئی بھی پکانے کا برتن ہو اس کو قدرن کہیں گے ہم. اب یہ دیکھ رہے ہیں ہادہی استعمال کیا ہوا, لیکن قدرن کے آخر میں گولتا نہیں ہے نا. تو ہم نے بتایا تھا نا کہ بہت سے کچھ الفاظ ایسے آئیں گے جس کے آخر میں گولتا نظر نہیں آئے گی, مگر عربک میں وہ مؤنث کنسیڈر ہوتے ہیں. تو یہ انہی میں سے ایک لفظ ہے. قدرن جو ہے نا فیمیل کنسیڈر ہوتا ہے عربک میں, اگرچہ کہ اس کے آخر میں وہ نہیں ہے. ایکسیپشن ہے, ہر رول میں جو ہے ایکسیپشن ہوتا ہے, گرامر کے اندر یا ہر قانون میں, ہر رول میں ایکسیپشن ہوتا ہے دنیا میں. لینگویج کے اندر بھی یہی معاملہ, انگلش کے اندر بھی, اردو میں یہی ہوتا ہے نا. تو یہ انہی ایکسیپشن میں. تو ہادہی قدرن, یہ ہانڈی ہے یا یہ نا پکانے کا برتن ہے, کوئی بھی برتن ہو اس کو قدرن کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے الملعقۃ فی القدر, الملعقۃ فی القدر, چمچ جو ہے برتن میں ہے, ہانڈی میں ہے. چمچہ جو ہے ہانڈی کے اندر ہے. الملعقۃ فی القدر, قدرن کا مطلب یہ پاٹ, اس برتن کے اندر ہے ملعقہ. ٹھیک ہے, ملعقہ مطلب چمچ, یہ لفظ یاد رکھنا چاہیے. ہمیں
اپنے روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لینے چاہیے تو اور زیادہ آسان استعمال ہو جی. اور اسپوکن کے اندر ہم بتائیں گے ملاقہ کو کچھ اور کہتے ہیں یہ لوگ, تو وہ بھی یاد رکھیں گے. 2 الفاظ یاد ہو جائیں گے ہمارے لیے چمچ کے لیے, ملاقہ بھی یاد ہو جائے گا اور جو ہے نا یہ جو استعمال کرتے ہیں وہ بھی یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس اگر آپ ملاقہ کہیں گے تو سمجھ لیں گے, ملاقہ آپ کہیں گے تو ان کو معلوم ہے, لیکن وہ لوگ جو ہے جان بوجھ کر بولتے نہیں ہے صحیح الفاظ, وہ اپنے اسپوکن. جس طرح ہم سلیس اردو نہیں بولتے. جی جی بالکل, حالانکہ ہم جانتے ہیں اگر کوئی ہمیں جو ہے بہترین اردو میں کوئی بات کرے تو ہم بہترین سمجھیں گے اور ہم اس کو اسی انداز میں جواب بھی دیں گے, تھوڑا سا توجہ ہماری وہ ہو جائے گی, متوجہ ہو جائیں گے. اور appreciate بھی ہاں. کریں گے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ بھی وہ بول رہا تھا ہمیں سمجھ میں, ہمیں تو بدرجہ ہونا سمجھ میں آئے گا وہ, کیونکہ یہ ہماری زبان ہے یہ. لیکن ہم جو ہے جان بوجھ کر, ہمارا ایک اسٹائل ہے, ہم آسان پسند ہے اصل میں, تو زبان کو بھی تھوڑا سا آسانی کی طرف لے کر چلے گئے, تھوڑا سا اس کو ہم نے وہ کر دیا, اپنے سلینگ کی طرف کنورٹ کر دیا. ہر زبان کا حال ہے. تو یہ آپ ملاقہ کہیں گے تو وہ سمجھ لیں گے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ استعمال کریں, کوئی حرج نہیں بالکل. ٹھیک ہے, تو هذه ملعقۃ وهذه قدر, الملعقۃ فی القدر, الملعقۃ فی القدر. اس کے بعد پڑھنا ہے ہم هذه بقرۃ الفلاح. اب یہ نیا لفظ ہے, دو لفظ نئے ہیں آپ کے پاس. بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے, بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے, گائے. بقرہ سورۃ البقرہ ہے کہ نہیں؟ جی ہاں بالکل. سورۃ البقرہ ہے کہ نہیں؟ سورۃ الفاتحہ کے بعد جو ہے پہلی سورت وہی ہے نا, سورۃ الفاتحہ کے بعد بقرہ شروع ہوتی ہے کہ نہیں؟ البقرہ, اس میں گائے کا قصہ ہے, اس نام سے جو ہے سورۃ البقرہ رکھا ہوا ہے. تھوڑا سا قصہ آیا وہاں پر بنی اسرائیل کا, کہ وہ جو ہے نا بدماشی کرتے تھے تو اللہ نے, اور انہوں نے گائے کی پرستی شروع کر دی تھی, جیسے کہ گاؤ پرستی جو ہے نا, کاؤ ورشپ جو ہے انڈیا میں بھی چلتی ہے. تو یہ نئی چیز نہیں ہے, یہ فرعون کی, یہ بنی اسرائیل نے فرعون سے لے کر آئے تھے یہ وائرس. بنی اسرائیل کے اندر بھی نہیں تھا یہ. جو بنی اسرائیل پہلے جو ہے مصر میں ہوا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پہلے نا, تو فرعون کے اندر تھی, قبطیوں کے اندر یہ بیماری تھی گائے پرستش کی, تو وہاں سے یہ وائرس لے کر آئے تھے یہ, تو وہ شروع ہو گیا تھا وہاں پر. تو اللہ نے چاہا کہ ان کی اس عقیدے کو ختم کرے, تو حکم دیا کہ گائے کاٹو. ایک واقعہ ہو گیا تھا قتل کا, تو اللہ نے اس قتل کا کیس سلجھانے کے لیے کہ قاتل کون ہے پتہ لگانے کے لیے کہا کہ بھئی تم لوگ گائے کو کاٹو اور اس کا گوشت جو ہے نا تھوڑا سا پیس لے کر اس کے باڈی پہ لگاؤ, ٹچ کرو جو مقتول ہے, تو وہ جو ہے نا زندہ ہو جائے گا اور خود بتائے گا مجھے کسی نے قتل کیا ہے. مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کا جو عقیدہ تھا گائے کے اندر, کہ گائے جو ہے گائے کے وسیلے سے ہم اللہ کے پاس, وسیلہ بڑا خطرناک ہے. لوگوں کو, مسلمانوں کو بہت زیادہ لفظ وسیلہ نے پریشان کیا ہوا ہے نا. تو جی, تو وہ گائے کے وسیلے سے اللہ کے پاس پہنچنا چاہ رہے تھے, تو اللہ نے کہا کہ ایسا وسیلہ نہیں چاہیے مجھے, ڈائریکٹ پوچھو. ادعونی استجب لکم, اللہ نے فرمایا کہ ادعونی, مجھے بلاؤ, مجھے پکارو, مجھ سے مانگو, استجب لکم, میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں, سنوں گا. مجھے وہ گائے کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے, گائے کے راستے سے میرے پاس پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ درختوں کے راستے سے اللہ کے پاس پہنچنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے نا پہاڑوں سے, کچھ لوگ دریاؤں سے, تو یہ بت پرستی اور شرک ہے یہ. تو بہرحال تو بنی اسرائیل کا عقیدہ اللہ نے جو ہے ذبح کیا وہاں پر, گائے کو ذبح نہیں کیا دراصل, بنی اسرائیل کے عقیدے کو ذبح کیا اللہ نے وہاں پر. تو بہرحال بقرۃ ان کا مطلب گائے, اور فلاح کا مطلب کسان, فارمر. فلاح کا مطلب کسان, فارمر, اور فلاح کا مطلب کامیابی, فلاح اور بہبود کہتے ہیں ہم, فلاح و بہبود. تو فلاح ہے یہ, فلاح کسان, فلاح جی کسان. کامیابی کے لیے استعمال ہوگا. وہ فلاح ہے وہ بغیر تشدید کے, اچھا وہ فلاح ہے وہ بغیر تشدید, یہ تشدید کے ساتھ لکھنے میں ایک ہے, لیکن اردو میں جو ہے یہ بغیر تشدید کے اور بغیر الف لام کے استعمال ہوتا ہے. عربی کا لفظ ہے وہ بھی فلاح, الفلاح, الفوز والفلاح, فوز و فلاح. ٹھیک ہے, تو هذه بقرۃ الفلاح, یہ کسان کی گائے ہے. تو بقرۃ نیا لفظ ہے آپ کے پاس, اور الفلاح جو ہے یہ 2 لفظ ہمارے پاس نئے آ گئے. یاد رکھنا چاہیے, یہ جب لینگویج پڑھ رہے ہیں تو لینگویج کی جو چیز سامنے آئے اس کو ہضم کر لینا چاہیے, چھوڑنا نہیں چاہیے, ہے کہ نہیں. تو الحمدللہ یہ تو ہمارے پاس ہے, تو اس کو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے, ہمیں یاد ہی رکھنا ہے. اس کے بعد ہے ہاذا انفن وہذا فمن. ہاذا انفن, انفن کا مطلب ناک, ہاذا انفن یہ ناک ہے, وہذا فمن اور یہ منہ ہے. تو انف کا مطلب ہوتا ہے ناک. انف کا باڈی پارٹ جب ہم پڑھائیں گے تو اس میں بھی پورے کور کر دیں گے باڈی پارٹ انشاءاللہ. ابھی پڑھا لیتے 5 منٹ میں, اب چند چیزیں انشاءاللہ. ہاذا انفن یہ ناک ہے, وہذا فمن اور یہ منہ ہے. تو انفن کا مطلب ناک, فمن کا مطلب منہ. باڈی پارٹ یاد ہونا چاہیے ہمیں. اس کو کہتے ہیں سر کو راسن, ہے نا, سر کو کیا کہتے ہیں راسن, ہاتھ کو کہتے ہیں یدن, پاؤں کو کہتے ہیں رجلن, پیٹ کو کہتے ہیں بطن. تو الفاظ یاد ہوں گے تو آپ ہاسپٹل میں جائیں گے, کہیں گے نا آپ سر میں درد ہے, پاؤں میں درد ہے, ہاتھ میں درد ہے, گلے میں درد ہے, پیٹ میں درد ہے, تو آپ کو لفظ یاد ہونا چاہیے نا. درد کا لفظ معلوم ہو جائے گا آپ کو, علم, علمن, اردو میں کہتے ہیں علم. تو ایک لفظ یاد ہے علم, اور
बॉडी पार्ट याद है तो खलास आपने डॉक्टर को बता दिया, अलम फिर रास अलम फिल बतन, खलास मसला हल हो गया आपका, पेट में दर्द है सर में दर्द है। तो हादा अनफुन ये नाक है, वह हादा फमुन और ये मुंह है। इसी पे ख़त्म करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह अगले हफ्ते पढ़ाएंगे बाकी का, ठीक है। ये देख ले, 2 ही लाइनें बस खलास। नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, हादही उदुनुन, हादही उदुनुन ये कान है, उदुनुन देखिए हादही इस्तेमाल हो रहा, उदुनुन जो है अरबिक में हालांकि मुअन्नस की अलामत नहीं है यहाँ पर, ता गोलता, उदुनुन जो लफ्ज़ है गोलता नहीं है यहाँ पर, लेकिन मुअन्नस है ये लफ्ज़ अरबी में। इसको समात नहीं बोलते। उदुनुन का मतलब कान, हाँ समात के माने में वही कान, कान 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 जो है ये ऑर्गन, इसको कहते हैं उदुनुन। हादी उदुनुन ये कान है, वहादी आयनुन और ये आँख है, वहादी आयनुन। तो देखिए उदुनुन और आयनुन के आखिर में गोलता नहीं है, तभी हादी हादी है। इसका मतलब ये भी अरबिक में मुअन्नस है ना, एक्सेप्शन वाले केस के अंदर जाते हैं ये, एक्सेप्शन वाला एक खाना है हर जगह पर, हर लैंग्वेज में, हर रूल देयर इज एन एक्सेप्शन टू एवरी रूल, हर रूल में एक एक्सेप्शन होता है कि नहीं, वो उस खाने में है ये एक्सेप्शन वाले में, ठीक है। उसके बाद आखिर में वहादिही यदुन वहादिही रिजलुन, ये देखिए वहादिही रिजलुन ये हाथ है और ये पाँव है, हादिही यदुन वहादिही रिजलुन, रजुलुन का मतलब आदमी और रिजलुन का मतलब पाँव, हाँ तो रजुलुन का मतलब आदमी और रिजलुन का मतलब पाँव, ठीक है। रजुल से रज्जाल कहते हैं वो लोग, रजुल से रज्जाल और रज्जाल से रय्याल, जी रज्जाल कहते हैं वो जी। तो हाथ ही यदुन व हाथ ही रिजलुन, ये हाथ है और ये पाँव है। तो बॉडी पार्ट्स इन्होंने गिना दिए अल्हम्दुलिल्लाह, और बताएंगे असल में ये जो ना जितने बॉडी पार्ट डबल डबल है वो फीमेल है अरबिक में, जैसे कि आँख है आयन, 2 आँख है, 2 कान है, 2 हाथ है, 2 पाँव है, तो जो ऑर्गन डबल है वो अरबिक में मुअन्नस कंसीडर होते हैं, बस ये कायदा है उसका और कुछ नहीं है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपने पढ़ लिया इस लेसन को। अगले हफ्ते इसके मशक़े आप नई मशक़े करेंगे इंशाल्लाह, मिली जुली बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएंगे इंशाल्लाह, है ना। हमने लास्ट वीक जो है ना आमिया पढ़ा था, तो इसके पहले हमने जो लास्ट वीक पढ़ा था वो जुमले थे, आज कौन सा दिन है के लिए क्या पढ़ा था हमने, अल-यौम शुरू, ये याद रखना ज़रूरी है बातचीत के लिए, बातचीत के लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये जो है ना आप ऑफिस में बातचीत कर सकें, और ये हमारा मकसद है कि ये हासिल होना चाहिए हमारी क्लास में, हर हफ्ते के जो जुमले याद होने चाहिए। तो आज क्या है तो क्या कहते हैं हम, अल-यौम शुरू, और जो है आज बुध है तो क्या कहेंगे, अल-यौम अर्बिआ मसलन, अल-यौम आज जुमेरात तो क्या कहेंगे हम, अल-यौम खमीस, अल-यौम खमीस, बस इतना काफ़ी है, अल-यौम खमीस जी, अल-यौम अर्बिआ, अल-यौम खमीस। उसके बाद अगर आपको ये कहना होगा कि आज कितनी तारीख है तो कैसे कहेंगे आप, आज कितनी तारीख है, अल-यौम तारीख चम, अल-यौम तारीख चम, याद होना चाहिए ये लफ्ज़, ठीक है। उसके बाद है आज 29 तारीख है तो कैसे कहेंगे हम, बस अल-यौम 29 खलास, अल-यौम 29 सही है, अल-यौम 29 सही है। अभी क्या टाइम हुआ तो कैसे कहेंगे आप, अल-हिन साअचम, करेक्ट, अल-हिन साअचम, अभी क्या टाइम हुआ तो क्या कहेंगे हम, अल-हिन साअचम। ये जो है स्पोकन वाली बात है, ये किताब वाली बात नहीं है। जो लोग फॉलो करते हैं ऑनलाइन वो भी ध्यान में रखें कि ये जो है ना इसको मिक्स अप नहीं करना है, मैस अप नहीं करना है, उसमें किताब के साथ मिक्स नहीं करें उसको, ये बिल्कुल अलग है, ये किताब से नहीं है, इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, इसका कोई कायदा नहीं है, ये बहरीन में बोली जाती है ये अरबी, तो ये बहरीनी स्लैंग है ये, ठीक है। तो इस बहरीनी स्लैंग को, और बहुत सारे लोग मुझे फेसबुक पर पूछते रहते हैं आमतौर पर कि जो बहरीनी जो स्लैंग में डालते रहता हूँ फेसबुक पर, कुछ लोग दुबई से पूछते हैं, कुछ सऊदीया से, कोई कतर से, कोई ऐसे कि क्या यहाँ भी चलती है, तो हम उनको रिप्लाई करते हैं, यहाँ पर भी बता देते हैं कि जो जुमले हम सिखाते हैं ये जुमले जो है ना इमारात के अंदर भी ये स्लैंग, ये जो स्टाइल है बात का, बहरीन का स्टाइल जो है इमारात के अंदर भी यही स्टाइल है, तकरीबन 80%, 90%, बल्कि 90% यही सेंटेंसेज है जो यहाँ की यूज़ होते हैं वहाँ पर। कुवैत में भी सेम है, कतर में भी सेम है, सऊदीया में भी सेम है। 10% ऐसी चीज़ें होंगी जो कि कुछ थोड़ा मोड़ा चेंजेस होगा, थोड़ा मोड़ा, है ना, अदरवाइज 90% सेम है। तो जो लोग कतर में होते हैं, कुवैत में है, सऊदीया में है, इमारात में है, उनके लिए ये बता रहा हूँ मैं कि वो इन जुमलों को अगर याद करें तो वो उनका मसला हल, अपना मसला हल कर सकते हैं वो लोग अपने ऑफिसों में, भले वो दुबई के अंदर हो, सऊदी शारजा में हो, इमारात में कहीं पर भी हो, कतर में हो, कुवैत में हो, ठीक है, ठीक है। अल-हिन साअचम, अभी क्या टाइम हुआ है, तो अभी 9 बजे है तो कैसे कहेंगे हम, अल-हिन साअतिस्सा, क्या कहेंगे हम, अल-हिन साअतिस्सा, अल-हिन साअतिस्सा। ये ख़त्म हुआ लास्ट वीक का। आज का
ہم وہ بتا دیتے ہیں بھی. فیس بک پہ جی یہ آج ہی اپلوڈ کر دیں. نہیں نہیں، یہ تو ڈالا ہوا ہے، پرانا ہے یہ ڈالا ہوا ہے. یہ آج یہ پرانے ہیں سب سینٹینس، فیس بک پر سب آلریڈی موجود ہے یہ. ٹھیک ہے، دنوں کے نام یاد رکھنا ہے ہمیں، تو آج دیکھ لیں صرف دنوں کے نام. دنوں کے نام رکھنا یاد رکھنا ضروری ہے. سنیچر، سنیچر کو کیا کہتے ہیں؟ السبت. یہ جو شیٹ اویلیبل ہے فیس بک پر آلریڈی پوسٹ کی ہوئی ہے، یہ شیٹ نمبر 11 سے ہے. یہ شیٹ نمبر 11 آپ کو فیس بک پر مل جائے گی اگر یاد لینا ہو اس میں سے تو. ٹھیک ہے، تو سنیچر کو کیا کہتے ہیں؟ سیٹرڈے کو السبت. سیٹرڈے کو کیا کہتے ہیں؟ السبت. سنڈے کو کیا کہتے ہیں؟ الاحد. سنڈے کو کہتے ہیں الاحد. سنڈے، الاحد سنڈے. ٹھیک ہے، اگر لکھنا ہو دیکھیے لکھیے گا السبت سیٹرڈے، الاحد سنڈے اتوار. اس کے بعد منڈے یا پیر اس کو کہتے ہیں الاثنین. الاثنین، منڈے یا پیر کو کہتے ہیں الاثنین. ٹھیک ہے، اس کے بعد ٹیوزڈے یا منگل کو کہتے ہیں الثلاثاء. الثلاثاء جی، سا جی، سا کو تا کہتے ہیں یہ لوگ، تو دراصل سا ہے وہ، ثلاث سے ثلاثہ. ٹھیک ہے، تو منگل یا ٹیوزڈے کہتے ہیں الثلاثاء. اسی طرح وینسڈے یا بدھ کو کہتے ہیں الاربعاء. بدھ یا وینسڈے کو کہتے ہیں الاربعاء یا الاربعاء. کوئی بھی کچھ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آگے پیچھے چلتا ہے وہ. تو الاربعاء یا الاربعاء وینسڈے. اس کے بعد جو جمعرات کو کہتے ہیں الخمیس، تھرسڈے. جمعرات یا تھرسڈے کہتے ہیں الخمیس. الخمیس جمعرات. ٹھیک ہے، اور جمعہ سب کو معلوم ہے، الجمعہ جمعہ. یہ 7 دن ہو گئے. اس کے علاوہ کچھ الفاظ اور بھی استعمال ہوتے ہیں. ہفتہ مثلا ویک، ہفتے کو کہتے ہیں الاسبوع. ہفتے کو کیا کہتے ہیں ہم؟ یہ تو دنوں کے نام ہو گئے، وہ بھی یاد، وہ اب ہم نے بتا دیا، اگلے ہفتے آپ سے پوچھیں گے. آپ اس پہ توجہ کر کے یاد کیجیے گا، اور بار بار ایک ہفتے میں یاد نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہم پھر پوچھیں گے جو گزشتہ چیزیں پڑھا رہے ہیں وہ دوبارہ پوچھیں گے تاکہ وہ یاد رہے. ٹھیک ہے، تو ان کو رٹنا ضروری ہے، یاد کرنا بتدریج ضروری ہے. کبھی بیچ میں بریک دے دیں گے تاکہ وہ جو ہے نا پچھلا یاد ہو جائے پھر. ٹھیک ہے، ویکلی کہیں گے ہاں تو اسبوعین، اسبوعین کہیں گے. اسبوع سے اسبوعین، ویک سے ویکلی، یوم سے یومین، یوم سے یومین. شہر کا مطلب مہینہ، شہر سے شہرین. سنہ کا مطلب سال، سنہ سے سنوین. جی ٹھیک ہے، تو ہفتے کو کہتے ہیں اسبوع. کیا کہتے ہیں ہفتے کو یا ویک کو؟ الاسبوع. الاسبوع ویک، ہفتہ. پھر کہنا ہوگا کہ گزشتہ ہفتہ، مثلا اگر ہمیں کہنا ہوگا گزشتہ ہفتہ تو کیا کہیں گے؟ الاسبوع الماضی، لاسٹ ویک. الاسبوع الماضی، لاسٹ ویک. یہ بات چیت میں بہت ضرورت پڑتی ہے ان کی. لاسٹ ویک، نیکسٹ ویک، دس ویک، دیٹ ویک. تو ویک کا مطلب، الاسبوع کا مطلب ویک، اور لاسٹ ویک کو کیا کہیں گے یا گزشتہ ہفتے کیا کہیں گے؟ الاسبوع الماضی. الاسبوع الماضی. یہ بہت انتہائی ضروری ہے اور اس کو لازماً یاد رکھنا ہے آپ نے ان سینٹینسز کو انشاءاللہ. تو یہ الاسبوع الماضی کا مطلب لاسٹ ویک. اس کے بعد اگر کہنا ہوگا کہ بھی اگلا ہفتہ، لاسٹ ویک کے بجائے نیکسٹ ویک کہنا ہوگا تو کیا کہیں گے ہم؟ الاسبوع الجائی. الاسبوع الجائی. جی، یہ بحرین کا اسٹائل ہے، سلائنگ ہے، ایسے ہی یاد رکھنا ہے. اور امارات میں ویسے کہتے ہیں، کویت میں ویسے کہتے ہیں، سعودیہ میں ویسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، الاسبوع الجائی. الاسبوع الجائی آنے والا ہفتہ، اگلا ہفتہ. جی، نیکسٹ ویک، نیکسٹ ویک. الاسبوع الجائی. یہ جائی کو یہ لوگ یائی بولتے ہیں، الاسبوع الجائی. جی، دجاج کو دجائی کہتے ہیں. دجاج، جیم کی آواز نہیں نکالتے یہ لوگ. دجاج کو دجائی ہے نا، جیم کی آواز نہیں نکالتے. تو لیکن آپ صحیح لفظ یاد رکھیں، الاسبوع الجائی نیکسٹ ویک، الاسبوع الجائی نیکسٹ ویک، اگلا ہفتہ. اس کے بعد آپ یہ کہنا ہوگا کہ دس ویک، اس ہفتہ، تو کہیں گے ہم ہل اسبوع. ہل اسبوع، دس ویک، ہل اسبوع. ہل اسبوع یعنی ہاذ الاسبوع. یہ مطلب ہاذ الاسبوع کو ہل اسبوع کر دیا نا بولنے میں، تھوڑا سا اسپیڈ اپ کر دیا اس کو. اسپیڈ جیسے ویڈیو کی اسپیڈ ہوتی ہے کہ نہیں، بڑھ جاتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ کلپ جو ہے غائب ہوگی بیچ میں. حالانکہ وہ 5 منٹ کی ہوتی ہے، 1 سیکنڈ کے اندر جو ہے نا 5 سیکنڈ میں دکھا دیتے کلپ ویڈیو کی، تو بیچ میں جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے وہ. تو ہاذل اسبوع ہے دراصل وہ. تو انہوں نے کہا کہ ہل اسبوع، تو ویڈیو کو فاسٹ کر دیا انہوں نے، ذرا ٹنگ کو جو ہے فاسٹ کر دیا. تو ہاذل اسبوع ہے دراصل وہ، لیکن کہتے ہیں ہل اسبوع، دس ویک، اس ہفتہ، اس ہفتے میں، ہل اسبوع. ٹھیک ہے، اس کے بعد کہنا ہوگا کہ ہر ہفتہ، ایوری ویک.
every week तो कहेंगे कुल्ल उसबुअ, कुल्ल उसबुअ हर हफ्ता, every week कुल्ल उसबुअ, कुल्ल का मतलब every ना, उर्दू में भी कहते हैं कुल, बिल्कुल कहते हैं हम, बिल्कुल, कुल का मतलब कुल, every person, everybody, कुल शख्स, ठीक है। तो हर हफ्ते का मतलब कुल्ल उसबुअ हर हफ्ता। तो ये जो है ना चंद अहम चीजें थी। तो सैटरडे को कहते हैं अस्सब्त, सैटरडे को क्या कहते हैं अस्सब्त, अस्सब्त, सैटरडे को क्या कहते हैं अस्सब्त, एक मर्तबा रिपीट करते हो बंद कर देते हैं। संडे को कहते हैं अल अहद, संडे को क्या कहते हैं अल अहद। मंडे को कहते हैं अल इत्नैन, मंडे क्या कहते हैं अल इत्नैन, अल इत्नैन। प्रोनाउंसिएशन लाजिम याद रखें, इसलिए मैं 3 बार रिपीट करता हूँ असल में, और मेरी आदत है कि मैं रिपीट करता हूँ, क्योंकि रिपीट करने से कभी कभी ऐसा तो कि सुनने वाले जो है ना, कभी कभी दिमाग जो है कहीं और हो जाता है। इंसान मौजूद होता है लेकिन निकल जाता है। नमाज में भी ऐसा होता है, इंसान का नमाज में भी ऐसा होता है, किसी का फोन आ गया बीच में तो तवज्जो उसी पर लगी रहती है कि अभी क्या मसला है इसको, और बीच में का जो है ना वो निकल जाता है जो हमने बताया, तो हम जानबूझ के रिपीट करते हैं उसको, तो इसको बर्दाश्त करें आप लोग, ठीक है। तो अल इत्नैन, पीर को क्या कहते हैं हम अल इत्नैन, और ट्यूसडे या मंगल को कहते हैं अस्सुलसा, अस्सुलसा, ट्यूसडे को क्या कहते हैं हम अस्सुलसा, और बुध को क्या कहते हैं हम अल अरबिआ, अल अरबिआ, अल अरबिआ, तलफ़ुज़ याद रखना है। जुमेरात कहते हैं अल खमीस, अल खमीस, अल खमीस। जुमा को अल जुमा, अल जुमा, और हफ्ते को कहते हैं उसबु या अल उसबु, हफ्ते कहते हैं अल उसबु। गुज़िश्ता हफ्ते को कहेंगे अल उसबु अल मादी, गुज़िश्ता हफ्ते को क्या कहेंगे हम अल उसबु अल मादी, अल उसबु अल मादी। तलफ़ुज़ याद रखना जरूरी है, ऐसे नहीं कहेंगे अस्बुउल मादी, नहीं, बस उसबु मादी या अल उसबु अल मादी, ठीक है। अल उसबु अल मादी या उसबु मादी, उसबु मादी या अल उसबु अल मादी, दोनों पर अल या दोनों विदाउट अल, ठीक है। तो अल उसबु अल मादी याद हो जाता है, वो ऐसी ऐसी आदत डाले, ऐसी आदत डाले अल के साथ इस्तेमाल करने की, अल उसबु अल मादी ऐसे ही कहना होगा जी, अल उसबु अल मादी, अल उसबु अल मादी। अगले हफ्ते को कहेंगे अल उसबु अल जाई, अल उसबु अल जाई, अल उसबु अल जाई। उसके बाद कहेंगे इस हफ्ता हल उसबु, इस हफ्ता हल उसबु, हल उसबु, दिस वीक। और इनको ट्राई करें इस्तेमाल करने के ऑफिस में, क्या मुझे इस हफ्ते रिपोर्ट चाहिए जी, अब भी अना अब भी तकरीर हल उसबु, चाहिए, अब भी तकरीर, अब भी हल उसबु, हल उसबु, सही सही, अब भी तकरीर, तकरीर का मतलब रिपोर्ट, अब भी का मतलब आई नीड, आई वांट, सही, ठीक है तब भी जी, बताएंगे इंशाल्लाह, वो तो बहुत अभी नहीं बनाए उनके जुमले बहुत सारे। तो अब भी तकरीर हल उसबु, मुझे इस हफ्ते में चाहिए रिपोर्ट, अभी तकरीर हल उसबु, अभी तकरीर जी, हल उसबु, मुझे इस हफ्ते रिपोर्ट देना है, अब भी अवधि तकरीर हल उसबु, मुझे इसी हफ्ते रिपोर्ट देना है, अब भी अवधि तकरीर हल उसबु, ठीक है। तो हल उसबु का मतलब दिस वीक, हर हफ्ता का मतलब कुल्ल उसबु, कुल्ल उसबु, हर हफ्ते कुल्ल उसबु। तो ये हमारे अल्फाज हुए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते पूछेंगे। आप हफ्ते के दौरान इनको एक हफ्ते में इसको रिपीट कीजिएगा, याद कीजिएगा, और ज़रूरी नहीं कि हफ्ते भर में याद हो जाए, अगले हफ्ते फिर पूछेंगे, जो कच्चे रह गए फिर अगले हफ्ते पूछेंगे, तो इस तरह उसको पक्का करेंगे इंशाल्लाह हम, है ना, एक दूसरे की मदद से इंशाल्लाह हम सीखेंगे चीज़ें इंशाल्लाह। बस इसी पर ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।